نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 41 ذکر چل رہا ہے یہاں پر مسلمانوں کا، اور ذکر شروع ہو چکا ہے غزوہ تبوک کا۔ اب مسلمانوں کو یہاں پر رغبت دلائی جا رہی ہے، ان کو ابھارا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، انکریج کیا جا رہا ہے ان کو کہ تم نکلو اللہ کی راہ میں۔ فرمایا انفروا، نکلو، خفافاً، ہلکے، وثقالاً، اور بھاری، وجاہدوا، اور تم جہاد کرو، باموالکم، ساتھ مالوں کے اپنے، وانفسکم، اور ساتھ جانوں کے اپنی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہاں تک تو ترغیب کا انداز ہے، ابھارا گیا ہے، انکریج کیا گیا، اور آگے کا جو ٹکڑا ہے اس کے اندر ایک طرح سے دھمکی بھی پوشیدہ ہے، ایک طرح سے وارننگ بھی ہے۔ اپنے اپنے عمل سے فرق پڑے گا کہ آیت کے اس اگلے ٹکڑے کو دھمکی کے طور پر لیں یا خوشخبری کے طور پہ لیں۔ جو نکلنے کو تیار ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو جو نکلنے کو تیار ہے اس کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے، اور جو نکلنے کو نہیں تیار، جو بھاری ہو گیا، اخلد الی الارض، لپٹ گیا زمین سے، اس کے لیے دھمکی ہے، وارننگ ہے۔ نکلتے ہو یا نہیں، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم نکلو، اگر تم نہ نکلے تو تمہاری خیر نہیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو کہا گیا کہ جو بھی تمہارا حال ہے، جو تمہارے پاس اس وقت ہے، بس تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، خوشحالی ہو یا نہ ہو، سامان کم ہو یا زیادہ ہو، حالات موافق ہوں، فیوریبل ہوں یا نہ ہوں، تم نکل پڑو۔ ایمان کم ہو یا زیادہ ہو، علم کم ہو یا زیادہ ہو، تم جہاد شروع کر دو۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا ایمان اس لیول کا آیا ہی نہیں، ابھی تو علم ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جتنا بھی ہے انفرو، نکلو، خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری ہو۔ یہ دراصل ایک ریورسیبل پروسیس ہوتا ہے۔ جتنا انسان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، چاہے وہ دولت کا سرمایہ ہو یا علم کا سرمایہ ہو یا ایمان کا سرمایہ ہو یا جذبات کا، کچھ بھی ہو، اس سرمایہ کو لے کر جب آپ انویسٹ کرتے ہیں جہاد کی شکل میں تو پھر ریوارڈ آتا ہے، اس کا وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ جہاد کریں گے اپنے سرمایہ سے، اپنی جمع پونجی سے، اتنا اس کے اندر اضافہ ہوگا، اور جتنا دولت میں، ایمان میں یا اللہ کے ساتھ اچھے جذبات میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا، جتنا زیادہ ہمارے سرمایہ میں اضافہ ہوگا ہم اس کو پھر ری انویسٹ کریں گے، پھر جہاد کی شکل میں۔ تو اسی طرح درجات انسان کے اعلیٰ سے اعلیٰ، اونچے سے اونچے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ نکلو، بس تم نکلو، ہلکے ہونے میں اور بھاری ہونے میں طبیعت کا بھی دخل ہوتا ہے، جذبات کا بھی دخل ہوتا ہے۔ جب طبیعت آمادہ ہوتی ہے ہر کام ہلکا رکھتا ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے، اور جب دل چاہ رہا ہوتا ہے انسان کا تو کیا کیا کام انسان کر لیتے ہیں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ جاتے ہیں جا کر، کوئی فرض تھا کیا وہ جنت میں داخل نہ ہوتے اگر ماؤنٹ ایوریسٹ پہ نہ چڑھتے؟ نہیں، چڑھ گئے، کیوں؟ دل چاہتا ہے۔ اور دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو میں اس وقت کہوں آپ سے کہ ذرا وہ سوئچ آن کر دیجئے۔ بچے کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا، اٹھنا، انگلی ہلانا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو یہ اندر کی کیفیت، یہ بھی بہت اہم ہوتی ہے کسی کام کو ہلکا یا بھاری بنا دینے میں۔ لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ انفرو، نکلو، دل چاہ رہا ہے تب بھی نکلو، طبیعت آمادہ ہے تب بھی نکلو، طبیعت آمادہ نہیں ہے تب بھی نکلو، خوشی خوشی نکلو یا زبردستی نکلو، جبرن نکلو، نکلنا تو ہے۔ اور ہم کہیں ہم تو نہیں جا رہے تبوک میں، تو یہ فزیکلی نکلنے کی بات نہیں ہے کہ صرف ہم اس کو جسمانی طور پہ کہیں نکلنے کے معنوں میں لیں۔ مراد یہاں پر جاہدو، جہاد کرو، جو بھی موقع ہے، جو بھی نیڈ آف دی آور ہے،
جو وقت کی ضرورت ہے اس کو پہچانو اور تم اسلام کے لیے کھپاؤ اپنی جانیں اور اپنے مال. اور ہم جانتے ہیں انسان ہونے کے ناطے کہ ہر وقت نیکی کرنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، اور نیکی بھی جہاد جیسی نیکی. اس کا مطلب ہی ہے اسٹرگلنگ ٹو دی اٹموسٹ، اپنی حد الامکان قوت تک کوشش کرنا. یہ آسان کام تو نہیں ہے، ہر وقت دل نہیں چاہتا انسان کا نفس کہتا ہے اس سے آرام کرو، کیوں اپنے آپ کو مشقت میں اور مشکل میں ڈالتے ہو. اور ایسے وقت میں ہم کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا نا، اب میں زبردستی کام کروں تو یہ ہپوکریسی ہو جائے گی، یہ تو منافقت ہو جائے گی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سے کہا گیا تم نکلو خفافاً و ثقالاً، ہلکے ہو یا بھاری ہو. مومن کی تو یہ شان ہے کہ اس کا دل چاہ رہا ہو تو بھی کرتا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہو تو بھی کرتا ہے. تبھی تو مومن ہے کہ اس نے نفس کے تقاضے کو قربان کیا، لیکن اللہ کی اطاعت، اللہ کی پسند کو اس نے قربان نہ کیا. اپنی پسند پر اس نے اللہ کی پسند کو فوقیت دی، ترجیح دی، پریفرنس دی. جو منافق ہوتا ہے جس کام کو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جس کام کو دل نہیں چاہتا نہیں کرتا، اور پھر نہ کرنے کے اوپر 100 بہانے ہیں. تو یہاں تو کہا گیا تم کرو، زبردستی بھی کرو، اس کا بھی بڑا اجر ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ سمعی والطاعتی عسری والیسری والمنشئتی والمکرہی. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمع و اطاعت کی بیعت کی، چاہے مشکل ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے مرضی ہو، چاہے زبردستی کرنا ہو. اس بات پر بیعت کی گئی تھی، یعنی حکم تو ماننا ہی ماننا ہے. اب آگے کچھ وجوہات بیان کی جا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے منافق سفر کے لیے نہ نکلے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکشن کیا تھا کہ کتنے مختلف گروہ موجود تھے مسلمانوں کے اندر. تو اب یہاں جو منافق تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں نہ نکلے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ فرمایا، آیت نمبر 42 لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول یعنی آسان ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اب منافقوں کے بہانے ہوا کرتے تھے. منافق کون ہوتے ہیں؟ دے آر گڈ ٹائم مسلمز. یہ اچھے وقتوں کے مسلمان ہوتے ہیں. جب تک سب کچھ آسان ہوتا ہے، when the going is easy، راستہ آسان ہے، فائدہ فوراً کا فوراً مل رہا ہے، دین پر عمل کرنے سے کوئی دنیا کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، نقد فائدہ ہاتھ آ رہا ہے، یہ وہ کام کر لیتے ہیں. اگر نفس پر مشکل نہیں گزرتا، معاشرے میں قابل قبول ہوتا ہے، سوشلی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، کر لیتے ہیں. اگر دین پر عمل کرنے میں کوئی پیسے کا، دولت کا، رشتہ داری کا، جذبات کا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، یہ نماز روزہ بھی کر لیں گے، یہ سب کچھ کر لیں گے. لیکن جہاں آزمائش کھڑی ہوئی، جہاں کچھ دنیا ہاتھ جانے کا خوف ان کو ہوا، کوئی اندیشہ محسوس ہوا کہ اگر یہ کام کیا تو پیسے کا نقصان ہو جائے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار خفا ہو جائیں گے، تو اس کام سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اور فرار کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ بہانہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. کیسے فرار حاصل کریں گے؟ کوئی نہ کوئی تو ان کو آؤٹ لیٹ بنانا ہے نا. تو پھر بہانے بنایا کرتے تھے. ہماری مجبوری ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھ کو ضرورت ہی نہیں اس کام کی، مجھ پر تو فرض ہی نہیں یہ کام، کسی کو اجازت نہیں ہوتی، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو شوق نہیں ہوتا، تو کوئی نہ کوئی بہانہ پھر وہ بنا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی مجبوری اپنی، کوئی نہ کوئی معذوری، کوئی نہ کوئی کمزوری بیان کر دیتے ہیں.
انہوں نے کیا سمجھا کہ ہم نے شاید اپنے آپ کو بچا لیا. کہا گیا نا اگر جو دولت تھی وہ قریب ہوتی، پیسہ پسند تو ہوتا تھا منافقوں کو، اگر وہ قریب یعنی کہ جلد ملنے والی چیز ہوتی اور سفر ہلکا پھلکا آسان ہوتا سب کچھ کر لیں گے. تو جب کامیابی بالکل سامنے کھڑی نظر آ رہی ہو، ود ان ریچ ہو، تو ایسے موقع پر محنت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن کامیابی کے دور دور امکانات نہ ہوں، پتہ ہی نہ ہو کامیاب ہوں گے بھی یا نہیں، یہ جو محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اس کا دنیا میں کوئی نتیجہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے بھی یا نہیں. تو ایسی چیز کے لیے محنت مشقت کرنا اس سوائے ایمان کے اور کوئی چیز نہیں کروا سکتی. ایسی محنت صرف وہ مومن کر سکتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر کر رہا ہو. جو اللہ کی خاطر کر رہا ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے، اور جو دنیا کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، جس کو دنیا سے صلہ چاہیے ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھ کو نہیں کرنا، اتنا امپاسبل سا ٹارگٹ ہے. تو منافق تو چاہتا تھا دنیا کی کامیابی. غزوہ تبوک میں تو وہ اس کو نظر نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے آ کر بہانے بنائے اپنی طرف سے. تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. سوچا ہوگا کہ چلو کیا ہوا اگر جہاد نہیں کر رہے تو نماز روزہ تو کرتے ہیں نا گھر بیٹھ کے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ سوچا نماز روزہ کر لیتے، اس لیے کہ نماز روزہ کرنے میں کوئی مشقت نہیں، کوئی مشکل نہیں پڑی. لیکن جہاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے میں تو محنت تھی، مشقت تھی. تو ہو سکتا ہے سوچا ہو کہ چلو ہم دین اور دنیا کا اچھا سا توازن قائم کر لیں. بظاہر اپنے آپ کو بچا رہے تھے، دراصل اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہلکون انفسہم، یہ تو ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو. آرام دہ گھروں کو چھوڑ کر اس شدت کی گرمی میں نکلنے کی ہمت نہ ہوئی. وجہ کیا تھی؟ مساکن ترضونہا، وہ گھر جو تم کو بڑے محبوب ہیں، تم نے اتنا سجایا ہے، تم نے اتنا ڈیکوریٹ کیا ہے، اتنے آرام کے تمہارے گھر ہیں. اموال یقترفتموہا ومساکن ترضونہا وتجارۃ تخشون کسادہا. یاد ہے آپ کو؟ ابھی تم نے یہ آیت پڑھی ہے. سوچا کہ ہم چلے جائیں گے تو ہماری پیچھے تجارت کا کیا ہوگا؟ مال کا نقصان کر کے کون دین کا کام کرتا ہے؟ بے وقوف ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں. تو نہ نکلے وہ. انہی محبتوں کی وجہ سے جو سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں گنوائی گئیں، یہ فتنے میں پڑ گئے. اور اللہ کے رسول کی بات اگر مان لیتے تو جنت کی زندگی پاتے. سورہ انفال میں ہم نے پڑھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ والرسول، جواب دو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا، اذا دعاکم، جب وہ تم کو پکاریں. اور کیوں پکارتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول؟ لما یحییکم، تاکہ تم کو زندگی دیں، تمہارے بھلے کے لیے. جس چیز کی طرف وہ تم کو دعوت دے رہے ہیں وہ تم کو زندگی دینے والی چیز ہے. تو یہ منافقوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا، بہانے بناتے تھے، ایکسکیوزز، اوپر سے بزدلی کی وجہ سے سچ بھی نہیں بولتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں. پہلے جھوٹے بہانے بناتے تھے، اب کب تک بہانے بناتے؟ لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ یہ تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا ہی دیتے ہیں. تو اپنے جھوٹ کو مزید موقت کرنے کے لیے، اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے پھر وہ جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے. حدیث میں منافق کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، اور غصے میں آئے تو آپے سے باہر ہو جائے. اذا خاصم فجر، جب غصہ آتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے بالکل. تو جو شخص بہت زیادہ قسمیں کھائے یقیناً جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری بات کا تو اب لوگوں کو اعتبار نہیں رہا، تو بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسموں کا سہارا لیتے ہیں. آگے فرمایا آیت 43 عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان کو کیوں رخصت دی؟
آپ کو چاہیے تھا آپ ان کو اجازت نہ دیتے تاکہ آپ پر کھل جاتا کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب یہ منافقین آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور طرح طرح کے بہانے بناتے تھے، اپنی ایکسکیوزز پیش کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو فیس ویلیو پر لے لیتے تھے۔ جو یہ کہہ رہے ہوتے تھے آپ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے۔ آپ انتہائی بامروت انسان تھے، آپ کے اندر بہت لحاظ تھا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں ایک عام بامروت انسان جو ہوتا ہے تو اس کو تو برا لگتا ہے نا، کوئی اس کے سامنے کوئی بات کہہ رہا ہو آ کر اور ایک دم سے کہہ دو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اچھا نہیں لگتا یہ کہنا۔ تو یہ تو پھر کوئی عام انسان نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جو بات وہ بناتے آپ ان کے بہانے قبول کر کے آپ ان کو ایکسکیوز کر دیتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کر دیا آپ کو، یا اللہ آپ کو معاف کرے۔ یہ بڑا ہی پیار والا انداز ہے اللہ کا، یعنی آپ کی نرمی پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ناراض نہیں ہے آپ سے کہ آپ نرمی کر رہے ہیں، صرف توجہ دلانا مقصد ہے آپ کا کہ یہ آپ کی نرمی بے محل ہے، اس موقع پہ نرمی مت کیجیے۔ جیسے ہم نے پچھلے دنوں بات کی تھی کہ اسلام میں نہ صلح کوئی مقصد ہے اور نہ جنگ کوئی مقصد ہے، نہ صلح بہت اچھی چیز ہے نہ جنگ بہت اچھی چیز ہے۔ اصل چیز تو ہے کہ کلمت اللہ ہی العلیٰ، اصل مقصد ہے کہ اللہ کی بات بلند ہو جائے، اسلام نافذ ہو جائے۔ تو جب اسلام کے نفاذ میں ضرورت پڑے گی صلح کرنے کی، صلح کر لی جائے گی، اور جب اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے جنگ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو جنگ کر لی جائے گی۔ اسی طرح تبلیغ میں اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بس نرمی ہی نرمی اچھی ہے، نرمی کوئی مقصد نہیں ہے اپنی ذات سے، یا یہ کہ بس سختی ہی سختی کرنی چاہیے ہر وقت، سختی بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب موقع ہو موقع کے حساب سے نرمی کریں اور موقع کے حساب سے سختی کریں۔ تو یہاں پر جو دراصل بات کہنا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نرمی ہے منافقوں پر، یہ دراصل درست نہیں ہے، یہ اس کا موقع نہیں ہے، بے موقع ہے یہ نرمی۔ تو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے بہانے اسی طرح قبول کرتے رہیں گے اور اگر آپ ان کے جھوٹ کا پول نہیں کھولیں گے تو یہ منافقین اور زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ اگر ان کو اجازت نہ ملتی آپ کی طرف سے تب بھی یہ جنگ کے لیے نہ نکلتے، لیکن کم از کم اس طرح ان کی قلعی تو کھل جاتی، ان کی اصلیت تو سامنے آ جاتی۔ لیکن اب چونکہ آپ کی طرف سے ان کو اجازت مل گئی لہٰذا ان کا پردہ ڈھکا رہ گیا، ورنہ اگر آپ اجازت نہ دیتے اور آپ کی حکم عدولی کرتے، آپ کی یہ نافرمانی کرتے تو ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا، اور ان کا نفاق جب ظاہر ہو جاتا تو اس کے دو فائدے ہوتے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا کہ سچے مگر جو سادہ دل مسلمان تھے، جو ان سے ملنا جلنا رکھتے تھے، وہ ان کے شر سے بچ جاتے، ان کی حقیقت کھل کر ان کی ریالٹی سامنے آ جاتی تو مسلمان اپنا دامن ان سے بچا لیتے۔ اور دوسری ہو سکتا ہے کہ ان منافقوں کو کچھ شرم آتی، جب سب مل کے ان کو لعنت ملامت کرتے، برا بھلا کہتے رسول کی نافرمانی کرنے پر، تو ہو سکتا ہے یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے۔ آیت 44 لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر مومن ہونے کی پہچان بتا دی گئی کہ مومن تو وہ ہے کہ جو اس کو بہانہ بنانا انتہائی ناگوار گزرتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کام کرنے کو آپ کا دل چاہ رہا ہے اور کوئی اور اگر اس میں اڑنگا لگائے یا اس کی مخالفت کرے تو کتنا ناگوار گزرتا ہے۔ تو اگر ان کا دل چاہ رہا ہوتا تو کبھی بھی بہانے نہ بناتے۔ اور مومن تو دراصل اللہ کی عبادت کرنے والا ہے نا، عبادت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، انتہائی درجے کی عاجزی
اور انتہائی درجے کی محبت، انتہائی محبت کے ساتھ اطاعت کرنا، عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا، آنر سمجھ کے، اپرچونٹی سمجھ کے اللہ کی اطاعت کرنا کہ میرا فائدہ ہے. تو مومن تو کبھی اپنی جان نہیں چراتا، وہ تو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. اور خاص طور پہ تبوک کے موقع پر تو مسلمان صدقہ اور خیرات میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سارے گھر کا سامان سمیٹ کر لے آئے. آپ تصور کر سکتی ہیں وہ کیا کیفیت ہوگی؟ ذرا اپنے گھر کو امیجن کیجئے. اور ایک ٹرک تصور میں لائیے، اس لیے کہ ہمارے گھر کا سامان ایک چادر میں تو آنے والا نہیں ہے. ایک ٹرک میں بھی کہاں آئے گا؟ چلیں 3-4 ٹرک تصور میں لے کر آئیے کہ آپ کے گھر کا سامان لد رہا ہے اس کے اوپر. آپ کے ڈرائنگ روم کے صوفے، آپ کے کرسٹلز، کپڑے، کراکری، وہ جو ڈیزائنر برانڈڈ کراکریز ہیں نا گھروں کے اندر، لد رہی ہیں ٹرکوں کے اوپر اور جا رہی ہیں اللہ کے لیے. ہم کہیں گے ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تب آپ کو سمجھ آئے گا ابو بکر کا مقام. سارے گھر کا سامان سمیٹ کر لے آئے. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے سامان کو آدھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا اللہ کی راہ میں دیا. اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تبوک کے موقع پر میں نے سوچا تھا کہ آج تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، لیکن پتا چلا کہ ابو بکر سے بازی کوئی نہیں لے جا سکتا. بہرحال جس کی جو حیثیت تھی، جس کو جو توفیق ملی، اس نے صدقہ خیرات کیا. عورتوں سے جو ہو سکا انہوں نے کیا. اپنے ہار اور بندے اور پاؤں کی پازیبیں انہوں نے لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. عثمان رضی اللہ عنہ کے صدقے کی تعداد ہوتے اس لیے کہ بہت پیسے والے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ 900 اونٹ انہوں نے صدقہ کیے. 100 گھوڑوں تک تعداد پہنچ گئی. اب ہم کیا سمجھیں کہ یہ گھوڑے کیا ویلیو رکھتے تھے اس زمانے میں، یا اونٹ کیا ویلیو رکھتے تھے. وہ سمجھ لیں آج کی گاڑی کہ 900 گاڑیاں اور 100 اور ایڈ کر لیں اس کے اندر. اب آپ کو سمجھ آیا کتنی تعداد تھی، کتنا پیسہ تھا. اتنا انہوں نے صدقہ کیا. اس کے علاوہ چاندی اور 1000 دینار، 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونا بنتا ہے، وہ لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بکھیر دیے. آپ ان سکوں میں ہاتھ ڈال کر الٹتے جاتے تھے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا. جب اللہ کے رسول بہت خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ چمکنے لگتا تھا. بہت آپ خوش تھے، آپ سکوں میں ہاتھ ڈال کر ان کو الٹ پلٹ کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں ان کو نقصان نہ ہوگا. اب یہاں مسلمانوں کا یہ حال، مومنوں کا، منافقین کا وہ حال کہ ہر چیز بچا کر انہوں نے اپنے لیے رکھ لی. اس طرح جب مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کرتے دیکھا منافقوں نے تو سوچیں کہ ان کی کیا فیلنگز ہوگی، کس قدر ان کو جلن اور کتنا ان کو حسد ہوا ہوگا. وہ لوگوں کا انفاق دیکھ رہے تھے، بیٹھے ہوتے تھے. جو زیادہ لایا ان کو تانا دے دیا کہ اپنے مال کا دکھاوا کر رہے ہیں، اور جو کم لایا اس کو تانا دے دیا کہ لو اس سے کیا ہوگا. ایک صحابی تھے، رات بھر انہوں نے یہودی کے باغ میں کام کیا. صبح کچھ کھجوریں ان کو ملی، اس میں سے کچھ گھر والوں کو دیں اور باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں. تو جب وہ کھجوریں لے کر آئے تو منافق دیکھ کر ہنس پڑے، کہنے لگے کہ ہاں ان چند کھجوروں سے تو قیصر روم کا ملک فتح ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے وہ چند کھجوریں اس پورے ڈھیر پر پھیلا دی. محنت تھی نا، کس نے کتنے خلوص سے، کتنی مشکل سے وہ اتنا بھی نکالا. تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس تعداد میں کتنا خلوص ہے، اور اللہ پھر تعداد نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو خلوص دیکھتا ہے. حدیث آپ کو سنائی ہے کئی دفعہ کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. کتنے خلوص سے کون لے کر آیا. اللہ تو دراصل کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں. تو یہ ان کا کنٹریبیوشن تھا منافقین کا، کمنٹس اور تبصرے. اور مومن کا کنٹریبیوشن کیا ہوتا ہے؟ اپنا عمل پیش کرتا ہے وہ، اور منافق صرف کمنٹس کرتے ہیں.
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہو گیا اور ویسا کیوں ہو گیا، یہاں یہ پرابلم ہے وہاں یہ پرابلم ہے. کمنٹری سے کیا ہوگا؟ اگر کمنٹس کرنے سے سب مسائل حل ہوتے تو کب کے پاکستان کے مسائل حل ہو چکے ہوتے. اگر فکر ہے تو آپ عمل کر کے دکھائیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ آپ کو ہمیشہ ملیں گے اسلام کے بارے میں. ایک وہ جو کہ کام کر رہے ہیں خاموشی سے، جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو بہت زیادہ تبصرے کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، فرصت نہیں ہوتی. تو مومن کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ اپنا عمل، اپنا جہاد، اور منافق کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کمنٹس اور تبصرے اور مشورے. آگے فرمایا آیت 45 انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. متردد ہونا، ڈبل مائنڈڈ ہونا، کریں نہ کریں، کریں نہ کریں، آگے بڑھوں نہ بڑھوں، تپتی راہیں مجھے پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، دل بھی چاہتا ہے کرنے کا پھر خوف بھی آتا ہے، تو عجیب تذبذب کا یہ شکار ہیں. اور شک اور شبہ وہ چیز ہے جو انسان کی قوت عمل کو اور قوت ارادی کو کھا جاتا ہے. ول پاور کو اور عمل کو، ایکشن کو ختم کرنے والی چیزیں زنگ لگ جاتا ہے شک کی وجہ سے انسان کی قوت عمل کو اور انسان کے ول پاور کو. ایک مینٹل پیرالسس ہو جاتا ہے، اپاہج ہو جاتا ہے، فالج زدہ انسان کی طرح ہوتا ہے، کرنا چاہتا ہے کر نہیں پاتا، اس کا ارادہ عمل میں نہیں ڈھلتا. جو علم حاصل کر لیا ہوتا ہے، علم اپنی جگہ چلتا رہتا ہے، عمل اپنی جگہ چلتا رہتا ہے، اس کے علم کا اس کے عمل پر کوئی اثر نظر ہی نہیں آتا. اسٹیگنیشن ہوتی ہے، اسٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے. جس لیول پر اس نے سفر شروع کیا ہوتا ہے ایمان کا، سالوں سال گزرنے کے بعد وہ اس لیول سے آگے نہیں بڑھتا شک کی وجہ سے. از اٹ ورتھ اٹ؟ یہ سوال جو آتا ہے نا، از اٹ ریئلی ورتھ اٹ؟ کیا واقعی اتنا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا جو میں کر رہا ہوں وہ کافی نہیں ہے؟ یہ منافق کا حال تھا. وہ کہتا تھا نماز روزہ کافی نہیں ہے، یہ آگے اور یہ کیا ہم سے تقاضے کرتے رہتے ہیں. از اٹ ریئلی ورتھ اٹ؟ کیا واقعی ہم اپنے آپ کو کھپائیں اس کے اندر؟ اور یہ شک، یہ ڈبل مائنڈڈنس، یہ ان کو عمل کے میدان میں آگے کبھی نہ لے کر آئی، روک دیا ان کو. جبکہ مومنوں کا کیا حال ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 15 انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو صرف وہ ہیں، انما مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے. نیور شک نہیں آیا کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں. لم یرتابوا، کبھی شک میں نہیں پڑے. یہ دل کی کیفیت، اور اس دل کی کیفیت کا، اس دل کے اندر کے ایمان کا عمل پر اثر نظر آیا کہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہی ہیں سچے، یہی ہیں صحیح ایمان کا دعویٰ کرنے والے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو شکوک اور شبہات ہیں نا، دیکھیں یہ مومن کے دل میں بھی آتے ہیں، منافق کے دل میں بھی آتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے، اور منافق اور کافر دراصل چیز تو ایک ہی ہے. منافق کافر ہی ہوتا ہے، وہ پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. ہم نے پڑھا ہے نا سورہ نساء میں کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تو جمع کرنے والا ہے کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں ایک ہی جگہ اکٹھے. تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ منافق اور کافر کے دل میں جب کوئی شک اور شبہ آتا ہے تو وہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. میرا خیال یہ ہے، دیٹس واٹ آئی تھنک، میری رائے یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. قرآن، سنت، شریعت، حدیث سب ایک طرف، اس کا اپنا خیال ایک طرف. اور وہ بہت ویلیو کرتا ہے اپنے شک کو. وہ کہتا ہے واہ میرے دماغ میں کیسا خیال آیا، قرآن پڑھ کے دیکھو، کیا میں نے پوائنٹ نکالا ہے قرآن میں سے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ بات آج تک، جو میں نے اعتراض ڈھونڈا ہے اس کے اندر. تو قرآن پہ اور حدیث پہ اعتراضات جو اس کے ذہن میں آتے ہیں وہ ان کی بڑی قدر کرتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے،
ان کو چیریش کرتا ہے، اپنے عقل مند اور ورلڈلی وائز اسٹریٹ اسمارٹ ہونے کی دلیل سمجھتا ہے اور ساری دنیا سے ڈسکس کرتا ہے۔ ایک جو شک کی گندگی اس کے اپنے ذہن میں آئی تھی، اس گندگی کو وہ خوب اچھالتا ہے اور جن جن سے اس کا رابطہ ہے ان سب تک اس شک کی گندگی پہنچا دیتا ہے، اس غلط فہمی کی گندگی پہنچا دیتا ہے کہ دیکھو پتہ نہیں اللہ کے رسول نے یہ کیسے کیا، پتہ نہیں دیکھو قرآن میں یوں لکھا ہے، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، آئی ڈونٹ تھنک یہ ایسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس کا انداز ہوتا ہے۔